لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وأوحى إلى عبده ما أوحى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی مختلف مقامات سے آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور یہ مضمون ہم پچھلے 2 جمعوں سے ہم نے شروع کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے، سبحان کی شان والا ہے، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. مسجد اقصی جس کے گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں. بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں. لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی شاید عرض کیا تھا کہ یہ 3 مرحلے ہیں سرکار کے
سفر معراج کے، اور 3 ہی شانیں ہیں سرکار کی۔ پہلا مرحلہ جو ہے اس کا تعلق عالم بشریت سے ہے، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مسجد اقصی سے شروع ہوتا ہے اور سدرۃ المنتہا تک ہے، جس کو معراج کہتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں تک قاب قوسین و ادنیٰ تک کا سفر ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ تقسیم جو ہے یہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرحلے کا بیان جو ہے وہ وہاں کی کائنات سے متعلق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے جس سفر کا ذکر کیا ہے وہ صرف مسجد اقصی سے مسجد حرام تک کا سفر ہے۔ آسمانوں کی باتیں کافروں کو نہیں بتائیں، کافروں کے سامنے یہی ذکر کیا تھا کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے چلا ہوں اور مسجد اقصی تک ہو آیا ہوں۔ چونکہ علماء کے درمیان کچھ اس طرح کے ہیں اختلاف تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے قول ہیں کہ وہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سفر جو تھا وہ سرکار اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، جبریل آیا اور سرکار کو جگایا اور پھر مسجد حرام کے اندر لے گیا، وہاں سے یہ سفر شروع ہوا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہانی کے گھر میں سرکار آرام فرما رہے تھے اور وہاں سے یہ سفر شروع ہوا، چونکہ ہانی کا جو گھر تھا وہ حدود حرم کے اندر تھا، اس لیے وہ کہا گیا ہے کہ آپ حرم میں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کعبے میں تھے اور کعبے سے یہ سفر شروع ہوا۔ یہ کعبے سے یہ سفر جو ہے یہ شروع ہوا۔ تو کفار کے سامنے جو سرکار نے ذکر کیا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر تھا، سیر تھی، اور یہ اسی طرح ناممکن تھا اس زمانے کے اندر جس طرح کوئی کہے کہ میں زمین سے چلا ہوں اور آسمانوں تک ہو آیا ہوں، اسی طرح یہ بھی اسی طرح ناممکن تھا کہ کوئی کہے کہ میں مسجد حرام سے چلا ہوں اور مسجد اقصی تک ہو آیا ہوں۔ آج کے دور کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں سرکار کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس دور کے اندر یہ اسی طرح ناممکن ہے جس طرح آسمانوں کا جانا ناممکن ہے، اسی طرح مسجد اقصی سے مسجد حرام تک ایک رات میں چلا جانا اور لوٹ آنا، یہ بھی اسی طرح ناممکن ہے۔ اس لیے وہ جو تھے نا کافر، وہ یہ جانتے تھے کہ سرکار کبھی مسجد اقصی نہیں گئے، سرکار ان کے سامنے پیدا ہوئے، سامنے بہتر گزرا، سامنے سرکار کی جوانی گزری، اب جوانی چل رہی تھی، تو یہ سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ سرکار کے شب و روز ان کی نگاہوں کے سامنے تھے، اور وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ سرکار کبھی مسجد اقصی نہیں گئے، اپنی زندگی میں کبھی بھی مسجد اقصی
نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو کئی ڈھیر مارے تھے وہاں، وہ آتے جاتے رہتے تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا، ہمارے تجارت لے کر وہ مسجد اقصیٰ اور یہ ممالک کے اندر وہ اکثر آیا جایا کرتے تھے، اکثر کئی بار ان کا حوصلہ بڑا تیز تھا، وہ مسجد اقصیٰ کی ایک ایک چیز سے واقف تھے، ایک ایک چیز کو جانتے تھے، ایک ایک چیز، اور انہیں یہ پتہ تھا کہ رسول کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گیا، رسول کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گیا، اس لیے ان کو یہ بڑا ایک بہانہ لگ گیا کہ بھائی جھٹلانے کے لیے ایک موقع ان کے ساتھ آ گیا کہ جھٹلانے کے لیے کہ اب مسجد اقصیٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے جتنا بھی جھگڑا کیا نا وہ سارا کا سارا مسجد اقصیٰ کے بارے میں کیا۔ وہ پوچھتے تھے کہ اس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی اونچائی ہے، کتنے بالے ہیں، کتنے اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، یہی وہ سوال کر رہے تھے، یہی وہ سوال کر رہے تھے۔ آسمانوں کی بات تو سرکار نے انہیں بتائی نہیں تھی، آسمانوں کی بات تو سرکار نے انہیں بتائی ہی نہیں تھی، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معراج ہی وہ واقعہ ہے جس نے کسی کو صدیق بنایا اور کسی کو ابو جہل بنا دیا، جس نے انکار کیا وہ ابو جہل ہو گیا، جس نے اس کی تصدیق کر دی وہ صدیق بن گیا، وہ صدیق بن گیا، اور جس نے انکار کر دیا ان کا جو کامیاب ہو گیا وہ صدیق ہو گیا، اور جو ناکام ہو گیا وہ ابو جہل بن گیا، ابو جہل بن گیا۔ اور سرکار جب انہوں نے یہ سوال پوچھنے شروع کر دیے، بھائی انہوں نے سوال پر سوال کرنا شروع کر دیے کہ بھائی اس کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے بالے کتنے ہیں، سرکار وہاں بالے گننے کے لیے گئے تھے، بالے گننے کے لیے تو نہیں گئے تھے، بالے گننے کے لیے نہیں گئے، لیکن وہ یہ سوال کر رہے تھے، وہ یہ سوال کر رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سوال کرنے شروع کر دیے تو اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ مسجد کو اٹھا کر، مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر سامنے رکھ دے کہ محبوب یہ تو سے پوچھیں گے، تو انہیں دیکھ دیکھ کر بتا دے جانا۔ اور اگر سرکار آسمانوں کی بات کرتے تو وہ آسمانوں کے بارے میں سوال کرتے، کسی شے کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا، نہ انہوں نے آسمان دیکھے تھے، نہ انہوں نے کسی شے کا کوئی پتہ تھا، علم تھا کہ آسمان کیسے ہیں، کیسے، اس لیے آسمانوں کی بات ان کے سامنے بیان ہی نہیں کی گئی، انہیں بتایا ہی نہیں کیا کہ بھائی آسمانوں کی بات پھر ان کے سامنے سرکار نے کی جنہوں نے کوئی سوال ہی نہیں کرنا تھا، جنہوں نے، اور جب ابو جہل نے کہا کہ اگر وہ کہیں کیا کہ دروازہ کھٹکھٹایا ابو بکر صدیق کا، آپ نکلے تو پوچھنے لگا کہ اگر کوئی کہے کہ میں زمین سے اٹھا ہوں اور مسجد اقصیٰ تک کو آیا ہوں، وہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، رات کے کچھ حصے میں۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اگر کوئی کہے تو پھر وہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ تیرا یار محمد کہہ رہا ہے، میں مسجد حرام سے چلا ہوں اور مسجد اقصیٰ تک ہو آیا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، اگر میرا رسول کہے کہ میں زمین سے اٹھا ہوں اور آسمانوں سے ہو کر آ گیا ہوں تو میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل جس خبر کی خبر دے رہا ہے نا وہ اسی دنیا سے متعلق ہے، اور ابو بکر صدیق جس کی تصدیق کر رہے ہیں وہ تو آسمانوں کی بات ہے نا، کہ میں اگر وہ کہیں کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں، آسمانوں سے ہو آیا ہوں،
تو میں تو اس بات کو اس کی بھی تصدیق کرتا اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 مرحلے جو ہیں سرکار کے سفر معراج کے، پہلے کو اسرا کہتے ہیں، دوسرے کو معراج کہتے ہیں اور تیسرے کو اعراج کہتے ہیں. اور یہ تقسیم جو ہے یہ خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تقسیم فرمائی. اور قرآن نے ان تینوں کا ذکر کیا ہے. پہلے مرحلے کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو یہاں تک پہلے مرحلے کا بیان ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے. تو یہاں سے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، آسمانوں کی بات شروع ہوتی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. تو عالم بشریت کی حد جو ہے وہ تو سدرۃ المنتہا ہے نا، اس سے آگے نہ کوئی مخلوق کبھی گئی ہے، نہ کبھی جا سکتی ہے، نہ کوئی جا سکتی ہے. ارے وہاں تو مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. اس سے آگے کی بات جو ہے وہ انہ هو السمیع البصیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. یہ جو انہ کی ضمیر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آتی ہے، اس کے رسول کی طرف بھی پلٹتی ہے. اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ بصیر بھی ہے، اور اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا رسول سمیع بھی ہے اور اس کا رسول بصیر بھی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بارگاہ الوہیت کی بات ہے بھائی. یہ سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں تک وہ چاہا اس نے لے گیا یہ وہاں کی بات ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. علماء کہتے ہیں کہ رسول کو دیکھنے والا اور رسول کا کلام سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہ تھا، اور اللہ کو سننے والا، اللہ کا کلام سننے والا اور اللہ کو دیکھنے والا رسول کے سوا کوئی نہ تھا. رسول اپنے رب کا سمیع و بصیر تھا اور رب اپنے رسول کا سمیع و بصیر تھا. انہ هو السمیع البصیر میں بیان کر دیا گیا ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا. پھر وہ کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے. تو کیوں نہیں کیا؟ تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے. مقصد معراج کی وہ بھی بیان کرنا کہ لے کیوں گیا بھائی، لے کیوں گیا؟ تو اس نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے. تو نشانیاں کہاں ہیں؟ تو نشانیوں کا تذکر کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے روشن ستارے محمد کی جو گیا اور پھر لوٹ آیا. گیا بھی اور لوٹ بھی. ما ضل صاحبکم وما غویٰ، تمہارے صاحب نہ بھٹکے نہ بےراہ ہوئے، نہ بھٹکے نہ. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، بلکہ وہ جو کچھ بھی بولتا ہے نا، اس کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. زبان اس کی ہوتی ہے، بولتا رب ہے. زبان اس کی ہے، بولتا رب ہے. کیوں کہ اس کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے. علمہ شدید القویٰ، اس کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے، علم عطا کیا ہے جس نے سخت قوتوں والے نے، بڑی طاقت والے نے، بڑے زور والے نے، بڑے زور والے نے اور بڑی طاقت والے نے
اس کو علم عطا کیا ہے. علمہ شدید القویٰ ذو مرہ فاستویٰ. پھر اس نے قصد کیا، عالم بالا کا قصد کیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. پھر وہ افق الاعلیٰ، سب سے جو اونچا آسمان تھا اور آسمان کا جو سب سے اونچا کنارہ تھا، یہاں پر آسمانوں کی کائنات اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی. جہاں آسمانوں کی بلندیاں ختم ہو گئی تھی، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. آسمان اعلیٰ، آسمان اعلیٰ پر تھا. ثم دنا فتدلی. پھر قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، پھر قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا. وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا، اس سے بھی قریب ہو گیا. پھر کتنا قریب ہو گیا یہ نہیں بتایا. اس سے کتنا قریب ہو گیا یہ نہیں بتایا. گویا کہ اگر تم جہاں تک سمجھ سکتے تھے میں نے تمہیں سمجھا دیا. بھائی پھر اتنا قریب ہو گیا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے. وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر وحی کی اپنے بندے پر جیسی کہ وحی اپنے بندے. میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ اس نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اپنے نبی کو لے گیا یا اپنے نبی پر وحی کی، یا اپنے رسول کو لے گیا اپنے رسول پر وحی کی. وہ جب لے گیا اس نے کہا کہ اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا. وحی کی تو پھر وہی یہاں بھی نہیں کہا کہ وہی اپنے رسول کے ساتھ میں نے گفتگو کی، راز و نیاز کیے، یہ نہیں کہا. اپنے نبی پر کے ساتھ راز و نیاز کیے یہ نہیں کہا، بلکہ وہاں بھی یہی کہا کہ راز و نیاز کیے تو اپنے بندے کے ساتھ کیے. راز و نیاز بھی میں نے اپنے بندے کے ساتھ. ثم دنا فتدلی. یہ جو تھا عرب کے اندر یہ طریقہ تھا کہ جب دو قبیلے آپس میں صلح کرتے تھے تو اس کو قوسین کا معاہدہ کہتے تھے. ایک قبیلے کا سردار جو ہے نا وہ اپنی کمان دوسرے قبیلے کے سردار کی کمان کے ساتھ جوڑ دیتا. دونوں کمانیں جوڑ دی جاتی. جب جوڑ جاتی تو دونوں سردار مل کر ان دونوں کمانوں کے بیچ میں سے ایک تیر پھینکتے تھے. تیر ایک ہوتا تھا، کمانیں دو ہوتی تھی. سردار دو ہیں، قبیلے دو ہیں، کمانیں دو ہیں، پر تیر ایک ہے. اب جو ہے کمانیں بھی دو ہیں، سردار بھی دو ہیں، سردار قبیلے بھی دو ہیں، پر تیر ایک ہے. یہ کس بات کا اشارہ تھا؟ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا تھا کہ یہ قبیلے تو دو ہیں، کمانیں بھی دو ہیں، سردار بھی دو ہیں،
مگر ان دونوں کی رضا ایک ہے، تیر ایک ہے، تیر دشمنی ایک ہے، دوستی بھی ایک ہے، رضا بھی ایک ہے، محبت بھی ایک ہے، نفرت بھی ایک ہے، نفرت بھی ایک ہے۔ اب اس قبیلے کے ساتھ دشمنی کرو گے تو اس قبیلے کے ساتھ دشمنی تصور ہوگی، اس قبیلے کے ساتھ دوستی کرو گے تو اس قبیلے کے ساتھ دوستی تصور ہوگی۔ اب دوستی ایک ہے، دشمنی ایک ہے، رضا ایک ہے، محبت ایک ہے، نفرت ایک ہے، نفرت ایک ہے، لینا ایک ہے، دینا ایک ہے، دینا ایک ہے، پر قبیلے دو ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قبیلے دو ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک، ایک دوسرے کے قریب اس طرح ہو گئے ہیں کہ سارے فرق مٹ گئے ہیں، سارے فرق مٹ گئے ہیں، مگر پھر بھی قبیلے دو ہیں، قبیلے دو ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ میرا ابدیت کا سفر ہے، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے گزرتا ہوا، کعبہ قوسین کی منزل سے آگے جاتا ہوا، بارگاہ الوہیت تک پہنچتا، الوہیت پر پہنچتا ہے، اور رب فرماتا ہے کانا کعبہ قوسین، دو کمانے۔ بھائی علماء صوفیہ جو ہے وہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک قرب، دو قرب ہیں، دو کمانے ہیں، دو کمانے، ثم دنا فتدلا، تدلا، دنا کا معنی بھی قرب ہے اور تدلا کا معنی بھی قرب ہے، تدلا کا معنی بھی قرب ہے کہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، پھر دو کمانے بڑھ گئی، دو کمانے کر گئی۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک کمان جو ہے وہ ابدیت کی کمان ہے، جس کو بیعت کرائی جا رہی ہے، جس کا عروج ہوتا ہے، جو مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمان سے ہوتی ہوئی سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے ہوتی ہوئی کعبہ قوسین ادنیٰ تک پہنچتی ہے، مگر یہ بندہ ہے، بندے کی انتہا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محمد چار یا حاجی خواجہ قطب فرید، سلامت رہو، سلامت رہو، کیوں سبحان اے محمد ٹھہر جا، رک جا، رک، ان ربک یصلی، تیرا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، تیرا رب صلاۃ، کہتے ہیں کہ آواز آئی، آواز آئی، کف یا محمد، اے محمد اب تو رک جا، تیری انتہا آ گئی، تو مخلوق ہے نا، تو مخلوق کی تو انتہا ہوتی ہے نا، بھائی اس سے آگے تو نے نہیں آنا ہے، اس سے آگے تو نے، تیرا سفر ختم ہو گیا، تیری انتہا آ گئی، تیری انتہا آ گئی، اس لیے کف یا محمد اب تو رک جا۔ ان ربک یصلی، ایک معنی تو ہے نا صلاۃ کا، درود ہے، ایک معنی نماز بھی ہے کہ تیرا رب نماز پڑھ، نماز سے تو پاک ہے، نماز تو نہیں پڑھتا، نماز وہ نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے سے وہ پاک ہے، نماز پڑھنے سے وہ پاک ہے، تو نماز تو وہ پڑھتا نہیں ہے۔ دوسرا معنی ہے درود، تو درود ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، وہ ہر وقت درود ہے،
पढ़ता भेजता रहता है, तो गया ये माना भी नहीं बनता भाई, ये माना भी कि ऐ मोहम्मद खैर का तेरा नाम जरूर पढ़ा, ये माना भी नहीं बनता। एक माना है पूर्व कि बाबू अब तू ठहर जा, अब मैं आता हूँ। अब तू रुक जा, अब मेरी बारी आ गई, अब मैं करके बोलता। तेरी तो इंतहा है ना, तेरी इंतहा तो मखलूक है, पर जब मैं करके दूंगा अब तू इधर से अबदियत गई, उधर से उलूहियत आई। मैंने अर्ज किया था कि वो अब उस वक्त कहता है जब बुलाता है, जब बुलाता है तो कहता है कि अपने अब्द को ले गया, बंदे को ले गया। जब भेजता है तो फिर बंदा नहीं कहता, फिर कहता है वो नज़ी अक्सर रसूल, अपने रसूल को भेजा, अपने रसूल को भेजा, रसूल को भेजा, ले गया, बंदे को ले गया। कहाँ ले गया? काबा कौसैन ले गया। जब बंदे की इंतहा आ गई तो उसने कहा कि या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद रुक जा, यहाँ तक तू आ गया है, अब तू रुक जा, अब मैं आता हूँ। एक कमान इधर से गई, एक कमान उधर से आई, जो इधर से गई वो अबदियत की कमान थी, जो उधर से आई वो उलूहियत की कमान थी। एक दूसरे के साथ इस तरह मिल गए, वकान काबा कौसैन औ अदना, दो कमानों का फासला रह गया, फिर वो भी टूट गया। सुभान अल्लाह। फिर वो फासला भी टूट गया, ताकि उसे अपनी निशानियां दिखाए भाई। तो खुद ही मकसद मेराज बयान कर रहा है, खुद ही कह रहा है ये क्यों ले गया? इसलिए ले गया कि उसे अपनी निशानियां दिखाए, और उसकी निशानियों में से उसका दीदार भी उसकी एक निशानी है भाई, उसका दीदार भी उसकी निशानियों में से एक निशानी, एक वो निशानियां दिखाया करता है। उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मौला ये असा है। क्या है? लाठी है, लाठी, असा है, डंडा है, ये सोटा है, सोटा। रब ने फरमाया कि मूसा इस सोटे को जमीन पर फेंक दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंक दिया। जब फेंक दिया तो वो सांप बन गया। जब वो फेंका तो सांप बन गया। जब सांप बन गया तो मूसा अलैहिस्सलाम डरने लग गए। अचानक सोटा था, सोटा अचानक सांप बन गया। भाई अचानक सोटा जो था वो सांप बन गया। जब सांप बन गया तो मूसा अलैहिस्सलाम डरने लग गए। जब डरने लग गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा डर नहीं, इसको पकड़ ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया तो वो सोटा बन गया।
جب پکڑ لیا تو سوٹا بن گیا، جب پھینکا تو سانپ بن گیا. جب پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، جب اٹھاتے تھے تو سوٹا بن جاتا تھا. جب پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، جب سانپ بن جاتا تھا تو اس کی صفات بھی بدل جاتی تھی. جب وہ سوٹا تھا تو کچھ نہیں کھاتا پیتا تھا. جب سانپ بن گیا تو پھر جادوگروں کا سارا کھیل ہی کھا گیا. جب سوٹے کی شکل میں آتا تھا تو کچھ نہیں، بے جان تھا، ویلو تھا. تو جب سانپ بن جاتا تھا تو پھر ہن کھڑا کر کے کھڑا ہو جاتا تھا بھائی. تو صفات بھی بدل جاتی تھی، صفات بھی بدل، جس روپ میں آتا اسی روپ کی صفات بھی پیدا ہو جاتی تھی بھائی. اسی روپ کی صفات بھی پیدا ہو جاتی تھی. تو بھائی کہ یہ جو ہے کئی بار یہ سوٹا بنا، کئی بار یہ سانپ بنا، مشاہدہ کروایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھایا گیا نا کہ یہ کس طرح سوٹا بنتا ہے، کس طرح یہ سانپ بنتا ہے. موسیٰ دیکھ لے، اچھی طرح دیکھ لے، مشاہدہ کر لے، تجھے پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح سوٹا بنتا ہے اور کس طرح یہ سانپ بنتا ہے، کس طرح یہ سانپ بنتا ہے. کیوں کہ یہاں تو ایک چھوٹا سا سانپ بنا ہے نا، لیکن جب تو اسے فرعون کے دربار میں جا کر پھینکے گا تو وہاں بہت بڑا اژدہا بن جائے گا. یہاں تو چھوٹا سا سانپ بنا ہے، لیکن جب وہاں تو پھینکے گا تو پھر وہاں بہت بڑا اژدہا بن جائے گا. جب اژدہا بن جائے گا تو اس کو دیکھ کر فرعون ڈرے گا، فرعونی ڈریں گے، حامان ڈرے گا، اس کے لشکری ڈریں گے، کافر ڈریں گے، مشرک ڈریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ تو بھی ساتھ ہی ڈرنے لگ جائے. اپنا ڈر مٹا لے، اپنا ڈر دور کر لے، خوف دور کر لے، مشاہدہ کر لے، تجھے پتہ چل جائے کہ کس طرح یہ سانپ بنتا ہے اور کس طرح یہ سوٹا بنتا ہے، کس طرح یہ ڈنڈا بنتا ہے اور کس طرح یہ سانپ بنتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں کے ساتھ، ارے مشرکوں کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ تو بھی ڈرنے لگ جائے. اگر تو بھی ڈرنے لگ گیا تو پھر تیرا معجزہ ضائع ہو جائے گا. اگر تو بھی ڈرنے لگ گیا تو پھر تیرا معجزہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے. اس لیے اچھی طرح دیکھ لے، اپنا خوف دور کر لے، تجھے پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح سانپ بنتا ہے اور کس طرح سوٹا بنتا ہے، کس طرح سوٹا بنتا ہے. کیونکہ جب سب ڈریں، سب ڈرنے لگ جائیں، کہیں موسیٰ علیہ السلام تو نہ ڈرنے لگ جائے، تو نہ ڈرنے لگ جائے. ارے بھائی کل قیامت کا دن بھی تو آئے گا نا، اس کے جلال کی تجلی ظاہر ہوگی. جب اس کے جلال کی تجلی ظاہر ہوگی تو پھر سب ڈریں گے. پھر سب پہلی بار سب نے دیکھا ہوگا، پہلی بار اس کے جلال کو سب نے پہلی بار دیکھا ہوگا. اس لیے سارے کے سارے جو ہیں وہ ربا نفسی پکارنا شروع کر دیں گے، نفسا نفسی پڑ جائے گی. کیوں کہ سب نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، سب نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا. اگر سارے کے سارے ہی نفسی کرنا شروع کر دیں، اگر سارے ہی نفسی کرنا شروع کر دیں تو پھر شفاعت کا دروازہ کون کھولے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
جو اس نفسی کے اندر بھی، اس نفسی کے ماحول میں بھی کسی کو تو ہونا چاہیے نا جو اس کے دربار میں عرض کر سکے، جو شفاعت مانگ سکے. بھائی جو شفاعت مانگ سکے تو جو ایسا ہو تو اس کا پہلے یہ سارا منظر اس کو دکھایا جانا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر اس نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو وہ شفاعت کس طرح کر سکے، شفاعت کس طرح کر سکے گا؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ نوریہ من آیاتنا، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے، اپنی نشانیاں دکھائے کہ بھئی جب سب کی زبان پر نفسی کی سدائیں ہو، محبوب دیکھ لے، اچھی طرح دیکھ لے، جاؤ کہ جب سب نفسی پکارنا شروع کر دے، ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی نفسی پکارنا شروع کر دے. اگر تو نے بھی نفسی کہنا شروع کر دیا تو پھر شفاعت کا دروازہ کون کھولے گا؟ اور اس لیے جب سارے نفسی پکار رہے ہوں، تیری زبان پر رب امتی کی ستائے ہو، یہ نوریہ من آیاتنا، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے. میں نے شاید عرض کیا تھا کہ مولوی لوگ کہتے ہیں نا کہ کنڈی کے قریب تھی، اس طرح گرم تھا، وضو کا پانی چڑھ رہا تھا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جب مولوی کہتے ہیں تو سچی کہتے ہیں، سچی بات ہی کرتے ہیں کہ کنڈی کے قریب تھی، بستر گرم تھا، وضو کا پانی. یہ جو ہے نا تہجد کی نماز کے فرض ہونے سے پہلے سرکار کچھ دیر آرام کرتے، کچھ دیر قیام کرتے اور کچھ دیر سو جاتے تھے. سو جاتے تھے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ونصف منہ قلیلا. ایک رات سرکار آرام فرما رہے تھے، سرکار کی آنکھ لگی ہوئی تھی کہ جبریل آیا. جبریل نے سرکار کا ہاتھ پکڑا اور سرکار کو وادی مکہ کے اندر لے کر آ گیا. وادی مکہ میں سرکار کے سامنے امت پیش کر دی گئی، امت کے گناہ پیش کر دیے گئے. سرکار نے امت کو دیکھا، امت کے گناہوں کو دیکھا. گناہوں کے پہاڑ امتیوں کے سر پر لدے ہوئے سرکار نے دیکھے. سرکار بڑے پریشان ہوئے اور اسی پریشانی کے عالم میں سرکار اپنے گھر تشریف لے جا گئے. جب گھر تشریف لے گئے تو اللہ کا پیغام آ گیا کہ محبوب امت کو دیکھ لیا ہے، امت کے گناہ دیکھ لیے، اب ان گناہوں کی بخشش کا دار و مدار تیری شب بیداری پر ہے. تو رات کا جتنا حصہ جاگ لے گا میں تیری اتنی امت کو معاف کر دوں گا. تو آدھی رات تک جاگے گا تو میں آدھی امت کو معاف کر دوں گا. تو 2/3 حصہ رات کا جاگے گا تو میں 2/3 امت کو معاف کر دوں گا. تو جتنا جاگ لے گا میں اتنی امت کو معاف کر دوں گا، میں اتنی امت کو معاف کر دوں گا. سرکار نے جس طرح لپیٹا، مصلی بچھا لیا اور ساری رات رسول مصلی پر کھڑا رہتا. سرکار کے پائے مبارک سن ہو گئے تھے. سرکار کی آہیں سسکیاں آسمان کے پروں سے
گزر کر اس کے عرش کے ساتھ جا ٹکراتی تو عرش کانپنے لگ جاتا، فرشتے لرز اٹھتے، عرض کرتے مولا گناہگاروں کی خاطر اپنے محبوب کو کس تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے، گناہگاروں کی خاطر اپنے محبوب کو تکلیف میں مبتلا کر رکھتا ہے۔ فرشتے چیخ اٹھتے، عرش کانپنے لگ جاتا، سرکار کی آہیں، سرکار کی سسکیاں عرش کے کنگروں کے ساتھ کیا ٹکراتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ محبوب کو لے آ، دنیا میں تجھے امت دکھائی تھی، امت کے گناہ دکھائے تھے، اب میری بد میں ناز میں آ جا اور میری رحمتوں کو بھی دیکھ لے، تجھے معلوم ہو جائے کہ تیری امت کے گناہ زیادہ ہے یا میری رحمتیں زیادہ ہے۔ تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے۔